نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین 22 جمادی الاخری 1444 ہجری 15 جنوری 2023 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ کراچی میں درس قرآن کے حوالے سے جمع ہیں۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے کرم سے گزشتہ سال سے جب سے درس کا آغاز ہوا، اعوذ باللہ کی تفصیلی تشریح بیان کی گئی، اور گزشتہ سال شوال سے رمضان تک اعوذ باللہ کی تفسیر میں ہمارے دروس ہوتے رہے، اور اس سال رمضان کے بعد سے اب تک گزشتہ درس تک بسم اللہ کی تفسیر کے حوالے سے معروضات پیش کی جاتی رہیں۔ اب ارادہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کی جائیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے فضائل سے متعلق کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ قرآن عظیم اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے اس سے متعلق جن جن چیزوں کا انتخاب کیا ہے وہ تمام چیزیں لامثال اور بے نظیر ہیں۔ اس کے لیے جس سینے کا انتخاب ہوا وہ سینہ بھی بے مثال سینہ ہے کہ کائنات میں کسی کا سینہ اس سینے جیسا نہیں۔ جس پیغام رساں اور قاصد اور ڈاکیے کا انتخاب ہوا عالم بالا میں اس کی مثل نہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو اس کلام کو لے کر آئے، اچھا جس تختی پر اس کو لکھا گیا، کائنات میں تختیاں تو بہت ہیں مگر جس تختی پر یہ کلام لکھا گیا وہ تختی بھی بے مثال ہے، لوح محفوظ۔ جس قلم سے لکھا گیا وہ قلم بھی بے مثال ہے۔ اس لیے کہ یہ کلام بے مثال ہے اور جس ذات کا ہے وہ بھی بے مثال ہے، تو اس کلام کے لیے جن جن چیزوں کا انتخاب کیا گیا وہ سب بے مثال ہے، حتیٰ کہ اس کلام کے سننے کے لیے جن سامعین کا انتخاب کیا گیا ان جیسے سامعین بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے آپ کی زبان کے ذریعے یہ کلام جن کانوں میں پڑا وہ کان بھی بے مثال ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو ہر چیز بے مثال ہے، بے نظیر ہے، انتخاب بڑا عجیب و غریب ہے۔ اور جب ہم سوچتے ہیں تو یہ اس کلام کی یہ خصوصیت ہے، ایسی خصوصیت ہے کہ جو گزشتہ کتابوں میں کہیں نظر نہیں آتی۔
حالانکہ اس سے پہلے 103 کتابیں نازل ہو چکی ہیں۔ پھر جس زبان کا انتخاب ہوا وہ بھی بے مثال ہے۔ عربی زبان تمام زبانوں میں بڑی عجیب و غریب ایک معجزاتی زبان ہے، یعنی اگر ہم یہ تو عربی کے ماہرین ہی سمجھ سکتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر زبان کی حیثیت سے من حیث اللغت اس میں کیا کیا کمالات ہیں، تو جو عربیت کے ماہرین ہوتے ہیں، اہل فصاحت اور اہل بلاغت، وہ جانتے ہیں کہ اس کلام کے اندر کیا کیا، یعنی اس زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر کیا کیا کمالات ہیں۔ یہ زبان بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے لیے محفوظ رکھی۔ پھر اس زبان کے اندر الفاظ بھی بے شمار ہیں، کروڑوں الفاظ ہیں عربی زبان میں، دنیا کی سب سے وسیع زبان ہے۔ ایک ایک لفظ کے لیے، ایک ایک چیز کے لیے سینکڑوں نام ہوتے ہیں، بے شمار نام۔ تو لیکن وہ تمام الفاظ کا انتخاب اللہ نے قرآن کے لیے نہیں کیا، اس زبان میں بھی جن الفاظ کا انتخاب کیا ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے، بے مثال ہے۔ پوری زبان کو اللہ نے قرآن میں نہیں سمویا، لیکن جن الفاظ کو ان میں سے منتخب کر کے اس سے اس کلام کی ترکیب کی ہے وہ بھی عجیب و غریب الفاظ ہیں۔ پھر اس کی جو ہیئت ترکیبی ہے، آیات، سورتیں، یہ اس سے پہلے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی اور اس کے بعد بھی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد تو ہے ہی نہیں کوئی کتاب آسمانی، لیکن انسانی تحریرات جو ہیں ان میں بھی یہ نمونہ نہیں پایا جاتا، اور گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی یہ ہیئت ترکیبی موجود نہیں ہے، ایک بے مثال ہیئت ترکیبی ہے۔ تو جتنا آدمی غور کرتا جائے تو قرآن کے متعلق، اس کلام کے متعلقات پر کہ جو جو چیزیں اس سے متعلق ہیں، کیا کیا کمالات ہیں۔ پھر جس زمین پر اترا وہ بھی پورے عالم میں سب سے نمایاں اور بے مثال زمین ہے، اس جیسی زمین کا ٹکڑا کوئی نہیں۔ الغرض اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کے آغاز اور ابتدا کے لیے جس افتتاحیہ کا انتخاب کیا ہے، جس کو ہمارے ہاں افتتاحیہ کہا جاتا ہے یا دیباچہ کہا جاتا ہے یا مقدمہ کہا جاتا ہے یا آغاز کہا جاتا ہے، اس کی بھی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے 114 سورتوں کے لیے، یعنی جو پورے قرآن پاک جن پر مشتمل ہیں، ان کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا، اس لیے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت خود قرآن میں بھی نہیں ہے، خود قرآن میں بھی نہیں ہے۔ اس سے متعلق تو بہت سارے اس کے فضائل پر احادیث ہیں۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ ایک مشہور محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے فضائل میں جتنی کثرت کے ساتھ صحیح احادیث ہیں، اتنی صحیح احادیث کسی اور سورت کی فضیلت میں نہیں ہے۔ بے مثال سورت ہے، اس کی مثال نہیں۔ حضرت یزید الرشق تابعی ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو زید سے رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آدھی رات کو مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا. رات کا کافی ٹائم گزر چکا تھا، بیت چکا تھا. تو ہم ایک گلی سے گزر رہے تھے، میں اور اللہ کے نبی. اچانک ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، آواز سنائی دی. تو حضرت ابو زید فرماتے ہیں کہ جب ہم نے غور کیا تو اس گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. آدھی رات کا ٹائم، اندھیرا، گھپ اندھیرا. جب اور غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ تہجد کی نماز میں گھر کے اندر جو صاحب تھے وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے. تو اللہ کے نبی چلتے چلتے رک گئے اور خوب کان لگا کر غور سے اس شخص کی زبان سے سورہ فاتحہ سننے لگے. آپ نے کان سورہ فاتحہ پر لگا دیے اور وہ مزے سے بے خبر اندر گھر میں تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی فاتحہ کی عظمت کی خاطر کھڑے رہے اور جب اس نے سورہ فاتحہ ختم کی تو اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا کہ ابو زید اس جیسی صورت ہے ہی نہیں، ایسی بے مثال صورت ہے کہ اس جیسی صورت کوئی صورت نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا، میں نے اپنے اس دعوے پر دلیل پیش کی ہے، جو دعویٰ میں نے شروع میں رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے لیے ہر چیز کا انتخاب جو کیا ہے بے مثل انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کی کوئی نظیر یا کوئی نمونہ دنیا میں نہیں پایا جاتا. جو بھی چیز ہو، حتیٰ کہ جو آغاز ہے قرآن کا وہ بھی بے مثال ہے. حضرت ابو سعید ابن المعلا رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے آواز دی. میں نے آواز سنی مگر جواب نہ دے سکا، اس لیے کہ میں نماز میں تھا. فرمایا کہ میں نے نماز مکمل کی اور دوڑا گیا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بلایا ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، ابو سعید میں نے تمہیں آواز دی تھی تو تم کیوں نہیں آئے بر وقت، دیر کیوں کر دی؟ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی میں نماز میں کھڑا تھا. تو نماز کی مصروفیت کی وجہ سے آپ کو فوری جواب نہ دے سکا. تو نبی علیہ السلام نے آگے سے فرمایا، کیا اللہ نے نہیں فرمایا الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دے تو فوراً پہنچو؟ تو تمہیں نماز توڑ دینی چاہیے تھی. میں نے آواز دی تھی تو تم نے نماز مکمل ہونے کا انتظار کیوں کیا؟ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فوراً پہنچو، دیر نہ ہونی چاہیے. اور یہ بھی امت کی بہتری کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بھی امت کی بہتری کے لیے ہے. کئی وجوہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دل میں کوئی ایسی بات آ جائے جو اس شخص کے لیے تباہی کا باعث بن جائے، تو اس غضب سے بچ جائے، وہ فوراً پہنچنا چاہیے. نمازیں تو ہوتی رہیں گی،
یا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی خاص وقت ہو جس میں اللہ کے نبی کچھ دینا چاہ رہے ہوں اور اس خاص وقت سے محرومی ہمیشہ کے لیے محرومی کا سبب بن جائے۔ ممکن ہے اللہ کے نبی کسی خاص نعمت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، کسی خاص خوشخبری کا، وہ وقت گزر جائے تو پھر تو انسان محروم رہتا ہے۔ تو اس لیے امت کی بہتری اسی میں ہے کہ نماز توڑ دے مگر نبی کی پکار پر فوراً جواب دے۔ خیر انہوں نے معذرت کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل میں تمہیں ایک چیز دینے والا تھا، بلایا کس لیے کہ میں کیا تمہیں ایسی سورت نہ بتاؤں جو قرآن کی عظیم ترین سورت ہے، اعظم سورت فی القرآن، ایسی سورت نہ سکھاؤں؟ تو اللہ کے نبی اس وقت خاص کیفیت میں تھے کہ ابو سعید کو بلایا اسی عظیم ترین سورت سے نوازنے کے لیے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، بالکل، آپ مجھے ایسی عظیم ترین صورت بتائیں گے تو میں کیوں نہیں آپ سے سیکھوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، جب میں مسجد سے نکلنے لگوں اس وقت میں بتاؤں گا، مسجد سے نکلنے سے پہلے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی سے باہر تشریف لانے لگے تو ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، کہ قرآن میں عظیم ترین سورت میں تجھے نہ سکھا دوں؟ تو یا رسول اللہ مجھے وہ سورت سکھا دیجئے۔ کون سی سورت؟ تو آپ نے فرمایا وہ سورہ فاتحہ ہے۔ ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اعطیتہ، یہی ہے وہ سبع مثانی، یہی ہے وہ قرآن عظیم جو مجھے عطا کیا گیا ہے، جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ تو وہ عظیم ترین سورت سورہ فاتحہ ہے کہ قرآن، ویسے تو قرآن پورا اللہ کا کلام ہے، اس میں علماء کا تھوڑا سا وہ ہے تفصیل ہے، علماء کی آراء ہیں کہ آیا قرآن عظیم الحمد سے لے کر والناس تک یا بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کے سین تک، اس میں آپس میں فضیلت ہے کسی کو کسی پر یا نہیں ہے، یہ ایک الگ محل بحث ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ پورا قرآن کلام الہی ہے، اس لیے یہ یکساں ہے، برابر ہے، کسی کو دوسرے پر ترجیح حاصل نہیں۔ اور بعض اہل علم فرماتے کہ نہیں، احادیث سے ثابت ہے کہ قرآن عظیم کی کچھ آیتیں، کچھ سورتیں یہ دوسری سورتوں اور آیتوں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ اتفاق سے ایسا ہی ایک واقعہ حضرت ابی بن کعب کے ساتھ بھی آیا۔ ایک دفعہ وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے آواز دی، ابی بن کعب بر وقت نہ پہنچ سکے، جب بعد میں پہنچے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابی میں نے بلایا تھا تم آئے نہیں؟ فرمایا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نبی کی پکار پر، اللہ اور رسول کی پکار پر فوراً پہنچو۔ فرمایا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، ولن اعود، ابی بن کعب کے الفاظ ہے، یا ولا اعود، آئندہ کے لیے ایسا نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں کروں گا، جب بھی آپ آواز دیں گے دوڑا دوڑا پہنچوں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی صورت نازل کی ہے ما انزل اللہ مثلہا،
لا فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن، کہ ایسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ قرآن میں ہے۔ وہ صورت جو اللہ تعالیٰ نے ایسی بے مثل صورت اتاری ہے، جو نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ خود قرآن میں، فرمایا وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، اور فرمایا کہ یہی وہ 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں ان 2 ناموں کے ساتھ یاد کیا ہے۔ میں ان ناموں کی تفصیل آگے بیان کروں گا انشاءاللہ کسی درس میں۔ تو یہ واقعہ اس میں تھوڑا سا مختلف ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رئیس المفسرین ہیں، فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی صورت یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ذخیرہ کی ہوئی تھی، چھپا کر رکھی تھی، اللہ نے ذخیرہ کی ہوئی تھی، اللہ نے ایسی عظیم الشان صورت اللہ نے کسی امت اور کسی قوم کو عطا نہیں کی، اس امت کے لیے ذخیرہ کی ہوئی تھی۔ اور یہی ابن عباس سے صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آسمانوں سے مہمان آئے تھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ مہمان کون تھے؟ حضرت جبرائیل، اسپیشل مہمان۔ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی مجلس میں موجود تھے۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی، اور وہ بھی اوپر سے، اوپر کی سمت سے ایک زوردار آواز آئی۔ سب حیران ہوئے کہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ آواز آسمان کے دروازے کی ہے، دروازہ کھلا ہے تو یہ آواز آئی ہے، اور وہ دروازہ ایسا دروازہ ہے لم یفتح قبلہ، جب سے وہ دروازہ بنا ہے آج تک وہ کھلا نہیں۔ کائنات کی تاریخ میں وہ دروازہ پہلی مرتبہ کھلا ہے، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نکلا ہے، فرشتے کی آمد ہوئی ہے، اور وہ ایسا فرشتہ ہے کہ جو آج سے پہلے، جب سے وہ پیدا ہوا، اپنی پیدائش کے دن سے لے کر آج تک وہ کبھی زمین پر اترا نہیں۔ وہی لانے والے حضرت جبرائیل ہے۔ تو حضرت جبرائیل بھی تشریف فرما ہے، تھوڑی دیر میں وہ فرشتہ پہنچا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، پہلی مرتبہ آیا۔ یہ بھی عجیب مہمان تھا، پہلی مرتبہ جب کوئی مہمان آتا ہے ظاہر ہے کہ اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ وہ مہمان فرشتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملا تو اس نے آتے ہی یہ جملہ کہا، ابشر بنورین، اے اللہ کے نبی آپ کو خوشخبری ہو 2 عظیم الشان نوروں کی، اللہ نے 2 عظیم الشان نور آپ کو عطا کیے ہیں، اور فرمایا کہ وہ 2 عظیم الشان نور ایسے نور ہیں لم یؤت نبی قبلک، کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو وہ عطا نہیں ہوئی۔
کسی نبی کو نہیں ملی۔ فرمایا ایک ان دو نوروں میں سے سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ فرمایا یہ دو نور ہے، اور ظاہر ہے کہ قیامت میں جب حشر کا میدان برپا ہوگا اس وقت روشنی سورج کی تو نہیں ہوگی نا، سورج تو بے نور ہو چکا ہوگا، ختم ہو چکا ہوگا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ قیامت تو عجیب انقلاب کا دن ہے، سب کچھ درہم برہم ہو چکا ہوگا۔ اب روشنی کا انتظام یہاں سے کر کے جانا پڑے گا ہر آدمی کے لیے، ہر آدمی اپنے ساتھ یہاں سے روشنی لے کر جائے گا تو روشنی ہوگی۔ قرآن عظیم میں ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ ان کی روشنی ہوگی، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم۔ فرمایا اس دن ایسا ہوگا کہ اہل ایمان کی روشنی ان سے آگے آگے دوڑ رہی ہوگی، تاکہ ان کو راستے میں دشواری نہ ہو، راستہ کلیئر کٹ ہو، صاف شفاف راستہ نظر آئے، ڈر خوف نہ ہو کہ آگے کہیں پتھر ہوگا، کہیں کھڈا ہوگا، کہیں سپیڈ بریکر ہوگا، کہیں جمپ ہوگا، یا کوئی شخص ہوگا کسی سے ٹکرا نہ جائیں۔ تو اللہ تعالی اس روشنی کو ان کی ان کے لیے رہنما بنا دے گا، لیکن وہ روشنی کہاں سے لے کر جائیں گے؟ یہاں سے لے کر جائیں گے۔ اور اس دن یہ روشنی کسی اور کے پاس نہیں ہوگی نا۔ سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ سورہ حدید میں فرمایا کہ اس دن اہل ایمان کے پاس تو روشنی ہوگی، یسعی نورہم بین ایدیہم، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کی روشنی ان کے سامنے سے دوڑ رہی ہوگی، آگے آگے دوڑ رہی ہوگی، اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے۔ لیکن جو ایمان کی دولت سے محروم ہوں گے، جو اپنے ساتھ یہاں سے ایمان کی روشنی لے کر نہیں گئے، کافر تو کافر وہ تو ہوں گے ہی تاریکی میں، وہ لوگ بھی جو کلمہ گو مسلمان تھے، جن کو منافق کہا جاتا تھا، جن کی زبان پر تو ایمان تھا لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، زبان پر تو کلمہ تھا دل میں ایمان نہیں تھا، ان کے پاس بھی وہ روشنی وہاں نہیں ہوگی۔ اللہ نے یہاں منافق کا ذکر کیا، کافر کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب منافق تاریکی میں ہوگا تو کافر تو بدرجہ اولا تاریکی اور اندھیرے میں ہوگا۔ منافق کے پاس تو دل میں روشنی نہیں تھی دنیا میں، مگر زبان پر تو تھی، زبان پر تو وہ کلمہ پڑھتا تھا، زبان سے تو وہ نمازیں بھی ادا کرتا تھا، زبان اور ظاہری اعضاء سے وہ دیگر کام بھی کرتا تھا، دین کے بہت سارے کام کرتا تھا مسلمانوں کو دکھانے کے لیے، لیکن چونکہ دل میں ایمان اور تصدیق نہیں تھی، صرف دکھانے کے لیے کرتا تھا کہ لوگ مجھے اپنا سمجھیں، تقیہ کرتا تھا، کتمان کرتا تھا، تقیہ باز تھا۔ تو یہ جو روشنی زبان کی نوک پر تھی وہ بھی مرنے کے ساتھ ہی بجھ جائے گی، یہ روشنی بھی کام نہیں دے گی، ختم ہو جائے گی، چاہے وہ دنیا میں قرآن پڑھتا رہا ہو، نمازیں پڑھتا رہا ہو، کلمے پڑھتا رہا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر کرتا رہا ہو، یہ ساری روشنی زبان کی نوک پر تھی اور یہی بجھ جائے گی۔ تو یقول المنافقون والمنافق، اس لیے اللہ نے منافق کا ذکر کیا کہ جب منافق کو اس کی یہ ظاہری روشنی بھی کام نہیں دے گی وہاں، تو کافر کو کیسی روشنی کام دے گی؟ کافر کے پاس کہاں سے روشنی ہوگی؟
فرمایا کہ منافق پھر اہل ایمان سے کہیں گے ٹھہرو ٹھہرو بھیا، نقتبس من نورکم، تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دے دو، ہم بھی موم بتی جلا لیں۔ آپ کا کیا جائے گا، روشنی کم تو نہیں ہوگی بھائی، موم بتی سے موم بتی اگر جلے تو پہلی والی موم بتی میں روشنی کم تو نہیں ہوتی۔ تو وہ کہیں گے کہ نقتبس من نورکم، بھیا آپ کا نقصان نہیں ہوگا، آپ ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی تو دے دیں۔ تو ان کو کہا جائے گا دفع ہو جاؤ، جاؤ، روشنی یہاں نہیں ملتی، یہاں مارکیٹیں بند ہیں، یہاں روشنی کی دکانیں نہیں ہیں، ہاں یہاں روشنیاں نہیں بڑھتی، ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ دنیا میں واپس وہاں سے روشنی لے کر آؤ۔ اس روشنی کی دکانیں وہاں تھی، اس روشنی کی مارکیٹیں وہاں تھی، تم غلط جگہ آ گئے ہو۔ اور یہ روشنی وہ نہیں ہے کہ جو ایک سے دوسرے کو لگے اور کام آئے، ہر ایک کی اپنی اپنی روشنی ہے۔ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ خیر، میں عرض ہی کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ، اس فرشتے نے سورہ فاتحہ کو کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ اسے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، انشاءاللہ یہ سورت اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں قیامت کے دن اپنے ساتھی کو اپنے ساتھی سے بے وفائی نہیں کریں گی، انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گی، ضرور ان کا ساتھ دیں گی۔ اور اللہ نے ان کو روشنی قرار دیا ہے تو قیامت کے اندھیروں میں یہ روشن بن کر، رہنما بن کر چمکیں گی اور ان کے آگے آگے چلیں گی، ان کی رہنمائی کریں گی جب تک کہ وہ جنت نہ پہنچ جائے۔ اسی لیے تو جنت کا پتہ، جنت تو بہت وسیع ہے، یہاں ہم چھوٹی سی دنیا میں، پھر چھوٹے سے علاقے میں اپنے گھر کو نہیں جانتے، یا کسی دوست کے ہاں جانا ہو، یا کہیں ہم نے کوئی جگہ لی ہو اور پہلی مرتبہ جا رہے ہوں تو ہمیں بہت پوچھ تاچھ کے جانا پڑتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر جنتی کو اس کا گھر جنت میں ایسے معلوم ہوگا کہ دنیا میں کسی اس کو اپنا گھر اتنا معلوم نہیں ہوگا جتنا جنت کا گھر معلوم ہوگا۔ وہ کسی اور گھر میں نہیں جائے گا، وہاں دستک نہیں دے گا۔ یہاں تو کبھی کبھی انسان سے راستہ خلط ملط ہو جاتا ہے، دروازے گھر گڈمڈ ہو جاتے ہیں، اپنے گھر کی جگہ دوسرے گھر کا دروازہ کٹکھٹا لیتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ آگے آگے ہوگی نا۔ تو سورہ فاتحہ میں ہم نے کیا مانگا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ابے بھائی جب اہدنا الصراط المستقیم مانگا تو صراط مستقیم تو وہی ہے جو جنت کے گھر تک پہنچا دے، اور اگر جنت کے گھر تک ہی نہ پہنچ جائے تو پھر وہ صراط مستقیم کہاں، پتہ ہی غلط ہو جائے۔ تو سورہ فاتحہ میں یہ پتہ بتانے والی صورت ہے، اور پتہ کیسے بتائے گی کہ وہاں ہر طرف سے اس کی روشنیاں بکھر رہی ہوں گی انسان کے راستے میں، اور انسان اس کی رہنمائی میں آگے آگے یہ چلتی جائے گی، یہ صورت چلتی جائے گی، پیچھے پیچھے جنتی چلتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے گھر کے دروازے تک اسے پہنچا دے۔ یسعی بین ایدیہم و بایمانہم۔ اس لیے یہ جو کہا گیا کہ جی نور ہے، تو نور یعنی اس نور کا اصل مظہر اور اصل اظہار یہ آخرت میں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے سورہ فاتحہ وہ بے مثل اور بے نظیر سورت ہے کہ جس کی مثل کسی نبی کے ہاں نہیں ملتی۔ اور میں نے ابھی عرض کیا کہ عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا کہ اللہ نے اس امت کو اس سورت کو اس امت کے لیے ذخیرہ کر دیا تھا، جمع کر دیا تھا، خاص جگہ محفوظ رکھا تھا کہ یہ میں کسی کو نہیں دوں گا۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں نا جو کسی کو نہیں دی جاتی، عام لوگوں کو نہیں دی جاتی، خاص بندوں کو، خاص کسی اپنے قریبی شخص کے لیے رکھ دی جاتی ہے چھپا کر کہ یہ میں اس کو دوں گا۔ ایک دفعہ چادریں آئیں اللہ کے نبی کے پاس، تو ایک خاص چادر تھی، نبی علیہ السلام نے چھپا کر رکھ دی، اور ایک صحابی آئے تو آپ نے وہ چادر انہیں عطا کی، فرمایا یہ میں نے قد خبأت لک، بخاری کے الفاظ ہیں، یہ میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھی تھی، یہ خاص آپ کے لیے رکھی تھی،
میں چاہتا تھا کہ آپ کو یہ چادر مل جائے. تو بعض چیزیں خاص ہوتی ہیں جو خاص بندے کو دی جاتی ہے، ہر ایرے غیرے کو نہیں دی جاتی. تو اسی طرح سورہ فاتحہ بھی وہ خاص چادر ہے، وہ خاص نور ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو اگلے درس میں ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.